بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے سکسیشن سرٹیفکیٹ، جس کو جانشینی سرٹیفکیٹ یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ نادرا سے کیسے لیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ ہیں کہ جو متوفی ہے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، اور اس کے علاوہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جس کو FRC بھی کہتے ہیں، اور ورثاء کی تفصیل، اور ورثاء کے شناختی کارڈ کی کاپی، اور جائیداد کی تفصیل جس کے لیے سرٹیفکیٹ چاہیے، اور ایفیڈیوٹ جس کو بیان الفی بھی کہتے ہیں، یہ اوتھ کمشنر سے تصدیق شدہ، اور اس کے علاوہ دیگر کوئی دستاویز اگر نادرا ضروری سمجھے تو وہ بھی مانگ سکتا ہے۔ تو اس کا پروسیس یہ ہے کہ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے یہ ہے کہ وہ اپلیکینٹ جو ہے وہ اپنا ID کارڈ لے کے، اور جو فوت ہو گیا بندہ اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لے کے نادرا آفس جائے گا۔ تو جو فوت شدہ بندہ ہے اس کا ID کارڈ سب سے پہلے منسوخ کیا جائے گا۔ سٹیپ 2 میں ورثاء کی تفصیل اور جائیداد کی تفصیل اور ورثاء کے شناختی کارڈ کی کاپیاں لی جائیں گی۔ سٹیپ 3 میں جو ہے وہ تمام ورثاء کو نادرا کی بائیو میٹرک تصدیق کروانی ہوگی۔ سٹیپ 4 ہے اخبار میں اشتہار کا۔ تو ایک اشتہار اردو اخبار میں جاری کیا جائے گا اور ایک انگلش نیوز پیپر میں، اور اس کا بیسک پرپز یہ ہے کہ اگر کوئی لیگل ہیئر مسنگ ہو یا اس سے یعنی فراڈ سے بچنے کے لیے، مطلب اگر کوئی ایک لیگل ہیئر ہے اور اس کو بتائے بغیر کوئی بندہ سکسیشن سرٹیفکیٹ لینے کی کوشش کرے گا تو وہ نیوز پیپر میں ایڈ پڑھ کے وہ نادرا میں آ کے اپنا آبجیکشن ریز کر سکتا ہے۔ اخبار میں اشتہار دینے کے 14 دن کے بعد اگر کوئی آبجیکشن نہ آئے تو جو جانشینی سرٹیفکیٹ ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ آبجیکشن ریز کر دے تو پھر یہ سارا پروسیس روک دیا جاتا ہے اور ان کو کورٹ آف لاء میں بھیج دیا جاتا ہے، تاکہ وہاں سے یہ ڈیسائیڈ ہو سکے کہ یہ بندہ واقعی لیگل ہیئر ہے یا نہیں ہے۔ اس لیٹر آف ایڈمنسٹریشن جو کہ نادرا ایشو کرتا ہے، اس کے فیس کے حوالے سے جان لیتے ہیں کہ اگر تو جو جائیداد ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے تو پھر تو اس کی فیس 20,000 روپے ہوگی، اور اگر 1 لاکھ سے کم ہو تو پھر اس کی فیس 10,000 ہوگی، اور اگر وہ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یا سکسیشن سرٹیفکیٹ گم ہو جائے تو ڈپلیکیٹ نکلوانے کے لیے اس کی فیس 5,000 ہوگی۔ تو یہ پروسیس تو جو لیٹسٹ ابھی قانون پاس ہوا ہے اس کے مطابق جو نادرا آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا اس کا سارا پروسیس تھا۔ اب ہم اس کو جو پہلے اس کا پروسیس تھا وہ دیکھتے ہیں۔ جو کورٹ کے ذریعے سے سکسیشن سرٹیفکیٹ لیا جاتا تھا اس میں ڈاکومنٹس تو آلموسٹ یہی ریکوائرڈ ہوتے تھے، لیکن اس کا پروسیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا تھا۔ اس میں سب سے پہلے ایک سوٹ فائل ہوتا تھا، اور اس میں جو ہے وہ اس کے بعد اخبار میں اشتہار دیا جاتا تھا، اور اخبار اشتہار کے آنے کے بعد اگر کوئی آبجیکشن ریز نہ ہو تو جو ورثاء موجود ہوں ان کی شہادت ہوتی تھی، ایویڈنس ان کی ریکارڈ کرنے کے بعد جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جس میں بینک سٹیٹمنٹس اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ وغیرہ سبمٹ کروایا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک گارنٹر کی ضرورت ہوتی تھی، ضامن کی، جو یہ چیز ضمانت دیتا تھا کہ واقعی ہی یہ سارے لوگ اس مرنے والے کے قانونی ورثاء ہیں اور اس کی جائیداد ان کے درمیان ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے۔ اب اس ضامن کا ایک تو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ وہ جتنی پراپرٹی کی ویلیو ہے اس ویلیو کے مطابق اپنی پراپرٹی کا جو فرد ہے وہ کورٹ میں بطور ضمانت جمع کروا دیتا تھا۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ کل کو اگر خدا نخواستہ کوئی نیا لیگل ہیئر اٹھ کے آ جاتا ہے یا فراڈ کے ذریعے سے وہ لیا ہو سکسیشن سرٹیفکیٹ، تو کورٹ اس ضامن کی جو جائیداد ہے وہ بیچ کے اس کا نقصان پورا کر دیتی تھی۔ لیکن اب جو موجودہ نادرا کے تھرو کروایا جائے گا یہ پروسیس،
تو اس میں کافی سارے اندیشہ ہے پراپرٹی کے والے سے کہ وہ لیگل ہیئرز اگر کوئی مسنگ ہو تو اس سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گا اپنے لیگل شیئر سے۔ اس کے علاوہ نادرا کا جو ریکارڈ ہے، جو FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے، اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک دو فیملی ممبرس مسنگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نادرا میں پہلے ہی اتنی ID کارڈ وغیرہ کے لیے لائنیں لگی ہوتی ہیں، تو اب لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یا جانشینی سرٹیفکیٹ کے لیے مزید نادرا میں رش پڑ جائے گا۔